بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹرانگ وائس کے معزز سامعین اور سامعات، آج کی نئی علمی اور دلچسپ دینی معلوماتی گفتگو پر مشتمل ویڈیو پر تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آغاز کی چند اہم اور ضروری باتوں کے بارے میں، جن کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل عبادت کے لیے کہاں تشریف لے جاتے تھے، غار حرا کی تفصیل، نبوت کے آغاز میں وحی کا آغاز کیسے ہوا، پہلی وحی کی مکمل تفصیل اور اس کی مکمل معلومات، اور ورقہ بن نوفل سے ملاقات کا منظر اور ان کی باہمی گفتگو، ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اسی طرح رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کو آسان اور فہم انداز میں سننے اور سمجھنے کے لیے، اور اہم شخصیات کی مکمل بایوگرافی اور بھی دلچسپ دینی عنوانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو کہ ارض و سما کے مالک ہیں، احد و صمد ہیں، لم یلد ولم یولد ہیں، اور بھی بہت سی صفات جن میں وہ یکتا ہیں، اور درود لامحدود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار اقدس میں ادباً مودتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد چلتے ہیں آغاز نبوت کی اہم باتوں کو سننے کے لیے اور علمی پیاس کو بجھانے کے لیے۔ سب سے پہلی بات، نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ غار حرا مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی 5 کلومیٹر۔ نبوت کے آغاز میں وحی کا آغاز سچے خوابوں کی صورت میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں منصب نبوت پر فیض کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ غار حرا آج کل جبل نور کے نام سے مشہور ہے۔ غار حرا کا طول و عرض یعنی لمبائی اور چوڑائی 4 گز لمبائی اور پونے 2 گز عرض ہے، یعنی 12 فٹ لمبائی اور 5.25 فٹ چوڑائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی میں سورۃ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد جب گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھ دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس گھبراہٹ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ آپ صلح رحمی کرنے والے، مہمانوں کو کھانا کھلانے والے اور لوگوں سے بوجھ اتارنے والے ہیں، یعنی لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام زیادہ تر صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ کو دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل تورات اور انجیل کے ماہر تھے۔ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی لایا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل کی ان باتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دیا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم مکہ سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مجھے نکالا جائے گا؟ ورقہ بن نوفل نے کہا جی ہاں۔
اور بھی نبوت کے آغاز کے بارے میں چند اہم باتیں رہتی ہیں، ان کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری باتیں اچھی لگی ہوں گی اور آپ کو یقیناً بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔